کنال تنازع حل کرنے کی جانب بڑا قدم، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت 25 شرکاء کو مدعو کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا، نہروں کا مسئلہ حل ہوگا، وکلاء سے بھی رابطے میں ہیں، امید ہے احتجاج کا سلسلہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ ناصر شاہ بولے کینالز پر سندھ کے تحفظات دور کرنا ضروری ہے، امید ہے آج منصوبہ ختم کرنے کا باضابطہ اعلان ہو جائے گا۔ نہروں کا تنازع، کراچی میں نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر وکلاء اور قوم پرست جماعت کا احتجاج جاری، مظاہرین کے خلاف 3 مقدمات درج، دہشت گردی، جلاؤ گھراؤ اور چوری کی دفعات شامل۔ سکھر میں ببلو بائی پاس پر 11ویں روز بھی دھرنا جاری، کندکوٹ، نشر و فیروز سمیت سندھ کے کئی شہروں میں دھرنے، قومی شاہراہ بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس کے رہ گئی، معیشت کو خطرات لاحق ہے، دھرنا ختم کر دیں۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کی اپیل، سندھ کا پانی صدر نے بیچا، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی نے صوبے سے غداری کی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید۔ بلاول بھٹو نے بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، بولے پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں پی پی چیئرمین نے کہا بھارت میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے، پاکستان خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو بھارت کا خون بہے گا، عرفان صدیقی کی سینٹ میں للکار، بولے پہلگام ایل او سی سے 200 کلومیٹر دور ہے، کیسے 4 افراد دہشت گردی کر کے چلے گئے، 10 منٹ میں ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، مگر دنیا نے بھارت کے جھوٹے موقف کا ساتھ نہیں دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے بھارتی الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا، بولے مودی حکومت حملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، دنیا بھارتی پروپیگنڈے کو پہچان چکی۔ فیصل واؤڈا نے کہا پانی کی دھمکی دی گئی تو پہلا حملہ پاکستان خود بھارت پر کرے گا۔ انوار الحق کاکڑ بولے پہلگام واقعے میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی، خطے کا امن خطرے میں ہے۔ چین کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان، پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ، چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو سمجھتے ہیں، خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، اختلافات کو مذاکرات سے حل کریں، دونوں ہمسایوں کے خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاک بھارت تعلقات میں بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر، کہا دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، فریقین کو ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مودی سرکار کی سازشیں دم توڑنے لگی، نیو یارک ٹائمز نے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پہلگام واقعے میں ملوث حملہ آوروں کی شناخت کا پتہ چلا سکا، نہ ہی پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت دے سکا۔ بھارتی حکام 100 ملکوں کے سفیروں کو پرانے واقعات کا حوالہ دیتے رہے۔ بھارت کارروائی کا جواز ڈھونڈ رہا ہے، مقصد اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانا ہے، عالمی افراتفری کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر بھارت بغیر ثبوت حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مودی کی جارحیت پسندی کے سامنے بدحال بھارتی فوج رکاوٹ ہے، 2019 میں ہی بھارت کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سندھ طاس معاہدہ معطل ہوا تو بھارت پر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں، ورلڈ بینک گارنٹر ہے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدہ پاکستان کا حق، ابھی بھی وقت ہے، بھارت ہوش کے ناخن لے، پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، ایگریمنٹ کسی صورت معطل نہیں ہو سکتا۔ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں مزید 17 خوارج ہلاک، آئی ایس پی آر کے مطابق 3 روز کے دوران مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی، ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، علاقے میں سویپنگ آپریشن جاری، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ جنوبی وزیرستان میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, CTD का दरख्शा के इलाके में एक्शन, कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। पार्लियामेंट की सवाबदीद है, आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे, ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सारे केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत, अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश, हुकूमत से मुशावरत और दलाइल के लिए वक्त मांग लिया, समाअत मुलतवी। कनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कनाल्स के इशू पर सिंध हुकूमत के साथ है, मगर 40,000 गाड़ियां धरनों की वजह से फंसी हुई हैं। सामान खराब हो गया, मजबूर किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंतशिर मुजाहिरीन ने क्लब चौक में धरना दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। सदर YDA शोएब न्याजी कहते हैं इमरजेंसी बंद करने का कोई ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम, ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो चुके। मुश्किलात में घिरी मईशत को संभाला, मुस्तहकम किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू किया। वजीर खजाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, निजकारी का अमल शफाफ और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। पाकिस्तान में तरक्की के वसी मौके हैं, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो गया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, शेर दिल जवानों के कदमों की धमक ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शाहिद आफरीदी भी तकरीब में शरीक। यमन में तारिकीन वतन की जेल पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, 68 अफराद मारे गए, 47 जख्मी। हलाक होने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी तारिकीन वतन हैं। गजा में सहूनी सफाकियत जारी, इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 53 शहादतें, मजमूई तादाद 52,243 हो गई। कनाडा में आम इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम खत्म। वोटिंग आज, अमरीका की टैरिफ का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का हामियों से खिताब। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार पियर पॉलिवर तब्दीली के नारे के साथ मैदान में, कांटे का जोड़ मुतवक्के। PSL में पॉइंट्स की दौड़, कल कोयटा और मुल्तान का मुकाबला। ग्लैडिएटर्स की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन, सुल्तान्स का आखिरी नंबर। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान और बॉलर्स में हसन अली सबसे आगे। और कैनरी आइलैंड रैली वर्ल्ड चैंपियन रोन पेरा ने जीत ली। फिनलैंड के ड्राइवर ने रेस के 18 में से 15 स्टेज अपने नाम किए। यादगार कामयाबी फातेह को चैंपियनशिप में छठे से दूसरे नंबर पर ले आई।